السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے سزاوار ہے. وہی کائنات کا خالق پروردگار حاکم مشکل کشا ہے. اسی کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے. ہر قسم کے رسوم عبادت اسی کی ذات کے لیے سزاوار ہے. دعا اسی کے لیے، سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، نماز اسی کے لیے، جہاد اسی کے لیے، حج روزہ زکات سب اسی کے لیے. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے اصحاب پر. قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کی مدد کی جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اس وقت جبکہ کافروں نے ان کو اپنے شہر سے نکال دیا. اور وہ وقت تھا جبکہ دو میں سے ایک کو اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے کہ ہم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی اور ان کی مدد کی ایسی لشکر سے جس کو وہ نہیں دیکھ رہے تھے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے قول کو نچلا کیا اور اللہ کے قول کو اونچا کیا. سورہ توبہ میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کی منظر کشی کی. محرم کے مہینے کے ساتھ ہی اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے اور تاریخ اسلام میں جس واقعے کو سب سے بڑی اہمیت دی گئی ہے اور جس واقعے کے بعد سے اسلام اور مسلمانوں کو ایک نیا دور ملا، ایک نئی کروٹ لی زمانے نے اور مظلوم کو ظالم کا مقابلہ کرنے، ظلم کا جواب دینے کا موقع ہاتھ آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا مقصد پورا کرنے کا یہاں سے گویا کے آغاز. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور مکے کا وہ زمانہ تھا جس کو ہم دور جاہلیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس میں لوگ جہالت کا شکار تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، شراب پیتے تھے، رقص و سرود کی محفلیں ہوتی تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں ہوا کرتی تھی. نسلاً بعد نسلین ایک ایک بات کے اوپر جنگیں ہوتی تھی جس میں سینکڑوں لوگ مارے جاتے تھے. دہشت گردی کا وہ دور تھا، ظلم و ستم کا وہ دور تھا. عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، عورت کو ایک کھیل اور کھلونے کی طرح سے استعمال کیا جاتا تھا. غرض یہ کہ ایسی تفصیلات ہیں کہ جس کا بیان کرنا تھوڑے سے وقت میں بہت مشکل ہے. اور جو اللہ کو ماننے کے باوجود
بیت اللہ کو اللہ کا گھر سمجھنے کے باوجود اللہ کی ذات کے ساتھ بہت ساروں کو شریک کیا کرتے تھے، بتوں کے پجاری بن گئے تھے۔ حالانکہ مکہ وہ مقام تھا جس کو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کے قدم کے ذریعے سے شہر مکہ آباد ہوا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ اولادیں تھیں جو مکے میں بس رہی تھیں۔ ان کو اس بات کا احساس بھی تھا اور ذہن بھی تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کی اولادوں میں سے ہیں، پھر بھی بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کو دور جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس بدترین قوم کے اندر ایک بہترین انسان کو مبعوث کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے اس قوم کے اندر ایسا انقلاب لایا جائے کہ جہالت کے آخری دور سے گزرنے والی اس انسانیت کو نکال کر علم کے عروج کے ترقی کے بلندیوں پر پہنچا دیا جائے۔ تب یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور یہ 40 سال کا دور ایسا ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح اہل مکہ کے سامنے آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سچائی، آپ کی امانتداری اور آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد، ان ساری چیزوں کو ہر موقع پر اہل مکہ نے آزما لیا۔ اسی وجہ سے لوگ اپنی امانتیں لا کر آپ کے پاس رکھتے ہیں، آپ کو سچا اور صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، اپنے جھگڑے لا کر آپ کے پاس چھپائے جاتے ہیں، یہ سارے حالات۔ لیکن جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا اور اقرا والی آیتیں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد سورہ مدثر والی آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ قم فانذر وربک فکبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفا پر چڑھے، لوگوں کو دعوت دی، سارے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے شہادت لی، گواہی لی کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کی دعوت، صرف ایک ہی جملہ کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ، ایک چھوٹا سا کلمہ، لیکن وہ لوگ بھی عرب تھے اور وہ ہر لفظ کے معنوں کو، اس کی حقیقت کو سمجھتے تھے، وہ تو اہل زبان تھے، اسی لیے تو انہوں نے اپنے آپ کو عرب کہا اور ساری دنیا کے لوگوں کو عجم کہا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو جملہ ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کی رسومات پر کاری ضرب ہے، یہ ضرب لگاتا ہے ہمارے عقائد پر، بت پرستی پر، باطل عقائد پر، جہالت کے دور پر۔ ہم اس کلمے کو کیسے مانیں؟ سب نے انکار کیا۔ بہرحال یہ انکار کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی، جن کے نصیب میں اللہ نے ہدایت رکھی تھی، وہ تو ہدایت قبول کرتے چلے گئے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دیا، وہ عداوت پر، دشمنی پر، تکالیف پہنچانے کے اوپر آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کرام کو سخت ترین تکالیف پہنچائی گئی۔ حد یہ ہوئی کہ مکے میں رہنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے آنے والے وفود سے بیعتیں لی، اور اہل مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے، آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی بھرپور مدد کریں گے۔ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، بیعت عقبہ ثانی ہوئی، 2 سال وفود مدینے سے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے اپنے وفود مدینے طیبہ کو بھیجے۔ اس طرح سے مدینے اور مکے کے درمیان میں ایک رابطہ قائم ہو، اور یہ رابطہ دن بدن گہرے سے گہرا ہوتا چلا گیا۔ ادھر مکے کی سرزمین اہل ایمان کے لیے
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگ ہوتی چلی گئی، مصائب اور مشکلات دن بدن بڑھنے لگے، صحابہ کرام کو ستایا گیا، اس قدر ستایا گیا، اتنی انسان کو حرکتیں ان لوگوں کے ساتھ کی گئی کہ جس کا تصور بھی کرنا بہت مشکل ہے۔ گرم ریت پر لٹایا جانا، پتھروں کی سیل سینوں پر رکھ دینا، آگ کے انگاروں پر لٹانا، دو اونٹوں کے اوپر دو ٹانگوں کو رکھ کے باندھ کر دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں بھگا دینا تاکہ آدمی کا جسم درمیان سے چیر دیا جائے، عورتوں کو تیر مار کے ہلاک کر دینا، کانٹے بچھانا، کچرا ڈالنا، زنادت پھینکنا، آوازیں کسنا، گالیاں دینا، بری بری باتیں کرنا، شاعر، کاہن اور مجنون، دیوانہ، پاگل، ساحر، یہ سارے الفاظ استعمال کیے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ غرض یہ کہ مکے کی سرزمین اتنی تنگ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دی کہ اب وہ ابتدا میں تو حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام ایک ایک کر کے مدینہ طیبہ جانے لگے اور اہل مدینہ نے جو وعدہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پوری طرح سے نبھایا، اور مکے سے ہر آنے والے صحابی کو انہوں نے پوری سپورٹ کی، اتنی سپورٹ کی کہ تاریخ انسانیت ایسی مدد کرنے والے، ایسی دوستی کرنے والے، ایسی برادرہڈ کی مثال قائم کرنے والوں کو پیش کرنے سے عاجز ہے۔ پاسبل نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی تاریخ، کوئی تہذیب، کوئی کلچر، کوئی سویلائزیشن ایسی تاریخ پیش نہیں کر سکتا جس میں لوگوں نے اپنے عقیدے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر اپنے بھائی کی اتنی مدد کی ہو کہ اپنی جائیداد کو آدھا کر کے دے دیا، اپنے باپ کو آدھا کر کے دے دیا، اپنے تجارت کے مال کو آدھا کر کے دے دیا، اور اپنی بیویوں میں سے لا کر سامنے کھڑا کر دیا کہ تم کو اس میں سے جو پسند ہے وہ پسند کر لو، میں اسے طلاق دیتا ہوں اور بعد عزت سے تم اس سے نکاح کر دو۔ بھائی چارے کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ اس کے بعد وہ وقت بھی آیا جس کے لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی منتظر رہا کرتے تھے، جس کے لیے آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواریوں کو تیار کر رہے تھے کہ وقت آنے والا ہے کہ میں بھی ہجرت کروں گا، اور عین ممکن ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ چنانچہ اہل مکہ نے منصوبہ بنایا، پلاننگ کی۔ ایک مکان تھا اسی دن کلاب کا جس میں اہل مکہ خاص موقعوں پر جمع ہوتے تھے اور کسی اہم امور کے اوپر بات چیت ہوتی تھی، منصوبے بنائے جاتے تھے، کوئی پرابلم ہوتا تو اس کو سالو کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس مکان کا نام تھا دار الندوہ۔ دار الندوہ میں تمام قبائل کے سردار جمع ہوئے اور سب نے یہ سوچا کہ ہم نے مسلمانوں کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کی، ان کو لالچ دیا گیا، ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اذیتیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے مذہب سے پھرنے والے نظر نہیں آتے۔ یہاں تک کہ ہم نے مکے کی سرزمین کو ان کے لیے تنگ کر دیا تو یہ لوگ اب یہاں سے نکل کے مدینہ جانے لگے، ایک ایک کر کے وفود کی شکل میں یا تنہا جب لوگ مکے سے مدینہ جا رہے ہیں تو گویا کہ یہ ایک پاپولیشن کی شفٹنگ ہے جو مکے سے مدینہ کو ہو رہی ہے۔ تو مکے والوں نے خطرہ محسوس کیا کہ آئندہ چل کر اگر محمد بھی مکے سے مدینہ چلے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے بہت پریشانی کی بات ہے۔ وہاں تو ان کے بہت سارے چاہنے والے پیدا ہو گئے ہیں اور کل کے دن پھر یہ مکے پر حملہ کریں گے تو پھر ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہماری مذہب ختم ہو جائیں گے، ہماری بت پرستیاں ختم ہو جائیں گی، ایسے آرام چھن جائے گا۔ اس کا کچھ نہ کچھ تو سولوشن تلاش کرنا چاہیے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ محمد کو قید کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کو ملک بدر کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ قتل کر دیا جائے۔ سارے مشوروں کے بعد اس بات کے اوپر فیصلہ ہوا کہ سارے قبائل کے لوگ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ چیز ختم ہو۔ اس فیصلے کے اوپر عمل کرنے کے لیے اہل مکہ کے چنندہ نوجوانوں کو تیار کیا گیا اور رات کے وقت میں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے
تو وہ تنہا ہوں گے اور اس وقت سب مل کے ایک بار بھی حملہ کرو اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کام تمام کر دیا۔ اس کام کے اوپر عمل کرنے کے لیے سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو اطراف سے گھیر لی اور گھیر کر اس بات کے منتظر رہے کہ رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھیں اور آپ کو تنہائی میں سب مل کر قتل کر۔ اب یہ وہ دور ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کی مددوں کا آغاز ہوتا ہے، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کی اس وقت میں مدد کی جبکہ کوئی مددگار ان کے لیے موجود نہیں تھا۔ سارے لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار، مکان کو گھیر لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ کو نکلنا ہے اور ابھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، آپ تو امین تھے، بہت سارے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت علی کو اٹھایا اور کہا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، جب میں مدینہ چلا جاؤں گا تو لوگوں کی امانتیں ادا کر کے پھر بعد میں تم ہجرت کر کے مدینہ آ۔ حضرت علی اس بستر پہ سو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت آپ نے پڑھی، اپنے مٹھی میں مٹی لی اور یہ مٹی اٹھا کر ہوا میں پھینکی تو اللہ کی قدرت سے وہ مٹی ساری کی ساری ان تمام دشمنوں کے سروں کے اوپر گئی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غشی طاری کر دی، وہ سب بے ہوش ہو گئے، انکانشیس ہو گئے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اسی گھیرے کو توڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان گئے، وہاں سے سواریوں پر سوار ہوئے اور پھر یہ دونوں اصحاب جا کر غار ثور کے اندر چھپ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو، اپنی بیٹی اسماء بنت ابو بکر کو اور اپنے غلام جن کا نام عامر بن فہیرہ تھا، ان تینوں کو 3 کام سپرد کیے۔ حضرت عبداللہ سے کہا کہ دن بھر تم لوگوں کی جانچ پڑتال کرتے رہنا کہ ہمارے چلے جانے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں، اس کی اطلاع رات میں آ کر ہمیں غار میں دینا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ کام دیا گیا کہ آپ روزانہ ٹفن بنا کے بھیج دینا، اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب ہم غار ثور کے اندر جا رہے ہیں تو ریت کے اندر ہمارے جانور کے قدموں کے نشان ہوں گے، جس کو فالو کر کے دشمن ہم تک پہنچ سکتے، اس لیے جیسے ہم آگے بڑھے تو تم ہمارے پیچھے اپنے جانوروں کے ریوڑ کو لے کر آنا، اور جب جانور ان اونٹوں کے نشانوں کے اوپر سے چلے جائیں گے تو پھر ان کے نشان مٹ جائیں گے اور ہمارے جانے کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ کام کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور کے اندر چلے گئے۔ یہاں پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے مدد کی کہ کافروں کے سارے منصوبے کو پہلے قدم پر ناکام بنا دیا، کہ اس دشمن کے گھیرے میں سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بالکل آسانی کے ساتھ ایسے نکال دیا کہ ان کے اوپر غشی طاری کر دی گئی۔ یہ پہلی مدد تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہجرت کے سفر کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ یہی تشریف رکھیے، پرانی غار ہے، پتہ نہیں کتنے زمانے سے بن پڑی ہے، اس میں کیسے کیسے زہریلے جانور ہوں گے، میں پہلے اندر جاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر پہلے اندر گئے، اپنا قمیص پھاڑا، اس کے ٹکڑے کیے اور جتنے سوراخ اس غار کے اندر تھے ان سارے سوراخوں کو بند کیا، لیکن کپڑا ختم ہو گیا اور ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا غار صاف کرنے کے بعد آپ نے آواز دی کہ اے اللہ کے نبی اندر تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر نے اس ایک سوراخ کو اپنی ایڑی لگا کر بند کر، پیر کی ایڑی لگا کے بند کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کرنے کے لیے حضرت ابوبکر کے گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے اور آپ کو نیند لگ گئی۔ اتنے میں اس سوراخ کے اندر سے کسی جانور نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا، اور اس کے زہر کی شدت اور تکلیف کی شدت سے حضرت ابوبکر بے چین ہو گئے، لیکن آزمائش دیکھیے کہ
بے چینی کے اس عالم میں پیچ مار رہی ہے اور انسان اندر سے تڑپ رہا ہے لیکن حرکت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کی امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گود میں آرام فرما رہے ہیں، اور جب تک تقاضا یہ ہے کہ آپ کے جسم مبارک میں جنبش بھی نہ ہونے پائے، چنانچہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن قوت برداشت ایک موقع پر ساتھ دینے سے گریز کر گئی اور حضرت ابوبکر کی آنکھ سے آنسو نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو حضور کی آنکھ کھلی، پوچھا ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا اللہ کے رسول کسی جانور نے مجھے کاٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں کاٹا بتاؤ۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اپنے منہ میں رکھی، دعاب دہن یعنی تھوک نکالا اور حضرت ابوبکر کے اس زخم کے پاس لگا دیا۔ ایک سیکنڈ میں حضرت ابوبکر کو ریلیف ہو گئی، ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ ایک معجزہ۔ اب قدم قدم پر معجزات ہیں، اور ایسے معجزات ہیں کہ انسان ان کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی ان کی کہ ایسے لشکروں سے مدد کی کہ جن کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بھلا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ لعاب دہن کے اندر شفا ہو جائے، وہ انجیکشن کا کام کر جائے، وہ ٹیبلٹ اور کیپسول کا کام کر جائے کہ آدمی کے جسم پہ لگے اور اس کو تکلیف دور ہو جائے، زہر کا اثر ظاہر ہو جائے؟ یہ ایک معجزہ۔ اب یہ لوگ اندر آرام کر رہے ہیں، اتنے میں وہاں اہل مکہ کے اندر اعلان ہو گیا کہ جو کوئی محمد اور ان کے ساتھی کو زندہ یا مردہ جس حالت میں بھی پکڑ کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے۔ لوگ انعام کی لالچ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دشمنی میں، آپ کے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں تلاش میں نکلتے ہیں۔ کئی لوگ نکلے، جدھر جس کے سمجھ میں آیا، مکے کے اطراف ایک دھوم مچ گئی، لوگوں کے ہول کے ہول نکلے، کوئی تنہا جا رہا ہے، کوئی گروپ بنا کے جا رہا ہے، اونٹوں پہ سوار ہے، گھوڑوں پہ سوار ہے، سارے مکے اور اس کے اطراف کے علاقوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور تلاش کیا جا رہا ہے کہ محمد کہاں نکل کر چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے تھے تو اس وقت کسی جانے والے نے کہا کہ اے لوگوں تم یہاں کیوں کھڑے ہو، تم کو جن کی تلاش کی وہ تو نکل کے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ کیسے نکلے، ہم تو یہاں کھڑے ہیں پہرا دے رہے ہیں۔ تو پھر کسی نے چھانٹ کر دیکھا کہ بستر پہ کوئی سو رہا ہے، انہوں نے سمجھا کہ حضور سو رہے ہیں، لیکن جب صبح ہوئی تو حضرت علی برابر، اور اس وقت ان کو پتا چلا کہ ہم تو غفلت میں رہ گئے اور پتہ نہیں محمد کیسے نکل کے چلے گئے۔ تو نکل کے جانا ایک معجزہ، حضرت ابوبکر کا تکلیف کو دور کر دینا ایک معجزہ۔ اور یہاں یہ ہوا کہ جب سارے لوگ تلاش میں نکلے تو اللہ تعالیٰ کی تو ساری فوج، سارا لشکر، ساری کائنات اس کی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہی سے اللہ کام، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین آسمان اس کے درمیان کی ساری چیزیں سب اللہ کے لشکر ہیں۔ وہ چوٹی سے کام لے سکتے ہیں، مکڑی سے کام لے سکتے ہیں، کبوتر سے کام لے سکتے ہیں، گلہری سے کام لے سکتے ہیں، کتے بلی سے کام لے سکتے ہیں، ایک معمولی سے جرثومے سے کام لے سکتے ہیں۔ اللہ کو ہر چیز کی قدرت حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ایسے نمونے دکھلائے اس موقع پر کہ تلاش کرنے والے آئے غار کے پاس، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو بھیجا اور اس مکڑی نے غار کے منہ کے اوپر جالا بن دیا۔ کبوتر کو بھیجا، کبوتر نے انڈے دے دیے، وہیں پھٹپھڑانے لگے۔ جب دشمن آئے اور غار کے منہ کے پاس ٹھہرے ہوئے، اور مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ صورتحال اور کنڈیشن ایسا ہے، اتنا نازک ہے، اتنا سسپینس ہے کہ غار کے منہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کی گفتگو کی آواز غار کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر بے چین ہو گئے اور وہ گھبرا گئے کہ اگر یہ لوگ اندر آ گئے اور ہم کو پکڑ لیا، میرا تو کیا ہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا؟ حضور کے لیے، حضور کی حفاظت کے لیے حضرت ابوبکر بے چین تھے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، وہ تو آ گئے۔ ان کی بات کرنے کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ کفار نے آپ کو مکے سے نکال دیا تھا۔ اذ اخرجه الذین کفروا، جب ان کو نکال دیا گیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابوبکر بے چین ہو گئے، بے چینی کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر
आ गए غار के किनारे और खैर का माहौल का मुशाहिदा कर रहे हैं, तो अल्लाह ने उनकी नजरों को यह दिखला दिया कि غار के ऊपर तो मकड़ी का जाला बुना हुआ है, कबूतर अंडे दे रखा है, और यहाँ पर अगर कोई पुरानी غار में जाता तो जाला तो टूट गया होता, और यहाँ पर कबूतर कैसे होता, वो उड़ गया होता। उन्होंने ये सोचा और सिर्फ नजरें ऊपर ही ऊपर रखकर वो वहां से वापस हो गए। सिर्फ अगर वो नीचे देख लेते, मुर्रिखीन ने इस मौके को बड़ा नाजुक मौका लिखा, अगर वो नीचे देख लेते तो काफी था कि हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर पकड़े जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का यहाँ पर मुजाहिरा किया और अपनी ऐसी फौज से, ऐसे लश्कर से उनकी मदद की कि लम तरौहा, तुम उसको देख नहीं सकते। कौन अंदाजा कर सकता है मकड़ी का जाला, जिसके बारे में कुरान करीम कहता है कि इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अन्कबूत, कि तमाम घरों में, तमाम सहारों में सबसे बोदा, सबसे कमजोर, सबसे वीक अगर कोई सहारा है, अगर कोई घर है तो बैतुल अन्कबूत, मकड़ी का जाला, मकड़ी का घर है, जिसको कुरान ने औहनल बुयूत कहा कि घरों में सबसे बोदा घर मकड़ी का। और इस बोदे घर से अल्लाह ताला अपने पैगंबर आखिरुज़्ज़मा, बेहतरीन इंसान, अपने हबीब की हिफाजत फरमा रहे। ये अल्लाह की कुदरत। इस मौके पर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला का मुजाहरा किया। उसके बाद वो लोग तो वहां से चले गए। 3 दिन के बाद वहां से निकले हजरत अबू बकर, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले और मदीने की तरफ रवाना हुए। और इन लोगों ने रास्ता बदला, जो आम रास्ता था मदीने का, उसको छोड़कर एक दूसरे रास्ते को इख्तियार किया, और दूसरे रास्ते के लिए उन्होंने एक गाइड को हायर कर लिया, एक रहनुमा को साथ लिया। हालांकि वो यहूदी था, लेकिन उसको किराया देकर उसको इस बात के ऊपर मामूल किया गया था कि वो दूसरा रास्ता बताएगा, क्योंकि तमाम आम जानने वाले रास्तों पर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में लगे हुए, पीछा कर रहे हैं, इसलिए दूसरे रास्ते से निकलकर ये लोग जाने लगे। एक और शख्स था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकला था, जिसका नाम सुराका बिन मालिक बिन जाशम था। और ये सुराका का भी हाल अजीब हुआ, इसके साथ भी मुजज़ात पेश आए। ये जब निकला अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर, तो पहले ही कदम पर उसका घोड़ा ठोकर खाकर नीचे गिरा। फिर उसने हिम्मत बांधी और घोड़े पर सवार हुआ, उसको एड़ लगाई और तेजी के साथ रवाना हुआ। तो 3 मरतबे रास्ते में उसका घोड़ा नीचे गिरा, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में निकला। यहां तक कि एक मौका ऐसा आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुंच गया। और जब करीब पहुंच गया तो उसने देखा कि कदम कदम पर मुझे ठोकर लगे, और मेरे लिए यह बात मुमकिन नहीं है कि मैं मोहम्मद और उनके साथी को पकड़ सकूं, इसलिए कम अज कम उनसे पनाह तलब कर लूं। दूर से उसने आवाज लगाई। हजरत अबू बकर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भला सुनो तो सही, सुराका क्या कहता है। तो सुराका ने कहा कि मुझे आप लोगों को पकड़ना नहीं है, आपको कोई किस्म की तकलीफ पहुंचाना नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप मुझे एक कागज के ऊपर ये बात लिख के दे दें कि मैं आपके करीब हो चुका हूं। उस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिख कर दे दिया, हजरत अबू बकर के जरिए से लिखवा कर दिया, और ये कहा कि सुराका, मैं वो मंजर देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने, जबकि किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों के अंदर पहनाए जाए। हालांकि ये मौका है कि अपनी जान बचाकर, मुसलमानों की जान बचाकर हिजरत की जा रही है, और इस्लाम एक बड़ी आजमाइश के दौर से गुजर रहा है। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उस जमाने की दुनिया की सुपर पावर ताकतें क्या मुसलमानों के ज़ेरे नगी आएंगी? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करने वाले किसरा और कैसर को रौंद डालेंगे? क्या उनके मुमालिक फतह होंगे? क्या उनके किले फतह होंगे? क्या उनके महल्लात के दौलतें मुसलमानों के कदमों के नीचे आएंगी? इस बात का सोचना बहुत मुश्किल और नामुमकिन मालूम होता था, लेकिन ये मुझे कि ये भी सूरत यहाँ सामने आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुना दी उम्मत को कि अब इस्लाम गालिब होने वाला। यही सारी बातें हैं जिसको मद्देनजर रखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में देखा कि मुसलमान तारीख और महीनों का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साल का कहीं पर इंतराज नहीं हो रहा। डेट लिखी जा रही है, डे एंड मंथ लिखा जा रहा है, ईयर नहीं लिखा जा रहा है। तो अपने दौरे खिलाफत में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईयर लिखना शुरू किया
اور اس کو وہاں سے کاؤنٹ کیا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران میں اور واقعہ پیش آیا کہ ایک موقع پر آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے اور بھوک تھی، راستے میں ایک جھوپڑی نظر آئی، وہاں پر گئے، جا کر دیکھا کہ گڑیا وہاں پر ہے، اس کے پاس ایک بکری ہے اور وہ بکری بہت دبلی پتلی، ہڈیاں اس کی نکل آئی اور اس کے تھن سوکھ چکے ہیں، دودھ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد اس کا دودھ نکھارا گیا تو برتن بھر گئے۔ حضرت ابو بکر نے دودھ پیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور اس خاتون نے دودھ پیا۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ وہ برتن بھر کے دودھ نکالا گیا اور اس میں اتنی برکت ہوئی کہ سارے لوگ وہاں جتنے موجود تھے سب نے دودھ پیا۔ اس کے بعد میں اس گڑیا کے شوہر جس کا نام ابو معبد تھا اور اس گڑیا کا نام ام معبد تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی کردار، آپ کی برکتوں کا تذکرہ کیا تو اس شخص نے کہا کہ یہ وہی ہو سکتے ہیں جن کا سارا مکہ تلاش کر رہا ہے۔ فرض یہ کہ کئی ایک واقعات ہجرت کے سفر کے دوران پیش آئے اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک نیا جوش، ایک نیا حوصلہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، قباء کے مقام پر آپ نے مسجد تعمیر کی، نماز جمعہ کا آغاز کیا اور یہاں سے مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک میسیج امت کو دے دیا گیا۔ اب امت متحد ہو چکی ہے، اب امت کے اندر اجتماعیت آ چکی ہے، اب جمعہ کی نماز کا آغاز ہو گیا ہے، مساجد بننے لگی ہیں۔ مدینہ طیبہ گئے، لوگوں نے والہانہ استقبال کیا اور قصیدے گائے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کرنے کے لیے مدینے کا ایک ایک گھر بے چین ہے۔ لیکن یہ شہادت آئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں، اور واقعات تو بہت طویل ہے، وقت چونکہ ہو رہا ہے، یہ مختصر سا خاکہ میں نے ہجرت کے واقعے کا اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہجرت اسلام کے اندر ایک اہم ترین عبادت ہے۔ لوگ ہجرت کرتے ہیں، آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہجرت کیے ہوئے، کوئی ہندوستان چھوڑ کے، اپنا ملک چھوڑ کے سعودی جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، یو کے جا رہا ہے، آسٹریلیا جا رہا ہے، نیوزی لینڈ جا رہا ہے۔ اب تو دنیا ایسی سمٹ گئی ہے کہ اس دنیا کو گلوبل ولیج کا نام دے دیا گیا۔ کائنات کے مقابلے میں یہ دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آ رہی ہے۔ جیسا دنیا میں کسی زمانے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا، اب کائنات کے مقابلے میں دنیا چھوٹا سا گاؤں ہو کر رہی ہے۔ لوگ صبح اپنے گھر میں ناشتہ کرتے ہیں اور دوپہر کا کھانا کسی ملک میں کھاتے ہیں، شام کا کھانا کسی ملک میں کھاتے ہیں۔ دنیا سمٹ کے رہ گئی ہے اور اس دنیا کے اندر لوگ ہجرت بڑی آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، سفر میں آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ ساری ہجرتوں میں مقاصد مختلف ہیں۔ کوئی پیسے کے کمانے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، کوئی نوکری ملازمت کے لیے ہجرت کر رہا ہے، کوئی شادی بیاہ کے لیے ہجرت کر رہا ہے اور کوئی سیاسی مقاصد کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ اسلام میں ہجرت نام ہے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنا گھر بار اور وطن کو چھوڑا جائے، یہ ہجرت ہے۔ اور قرآن مجید میں ہجرت کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ صحابہ کرام نے ہجرتیں کی، ہجرت کے واقعات اتنے تفصیلی ہیں، ایک ایک صحابی کی ہجرت کا واقعہ اگر آپ پڑھتے جائیں تو آنکھ سے آنسو نکل جائے اور ہم کو پتا چلے کہ ہم تو اپنے گھر سے نکل کر مسجد جانا مشکل ہے۔ وہ کیا دور تھا ہوگا جبکہ لوگ دین کی خاطر، اللہ اور رسول کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے، اپنی جائیداد چھوڑ دیتے تھے، اپنے خاندان کو چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کے لیے نکلے تو اپنے بیوی اور بچے کو بھی ساتھ بٹھا لیا، راستے میں دشمنوں نے ان کو روک لیا۔ بیوی کے خاندان والوں نے کہا کہ یہ خاتون ہمارے خاندان کی ہے، تم اس کو لے کر مدینہ نہیں جا سکتی۔ بیوی کو اتار لیا، حضرت ام سلمہ کو اتار لیا گیا اور ان کے خاندان والے ان کو لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد ابو سلمہ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے کہ ان کے خاندان والے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو گئے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، لیکن یہ بچہ تو ہمارے خاندان کا ہے، یہ بچہ ہمارے درمیان میں رہنا چاہیے۔ اور بچے کے لیے کھینچا تانی شروع ہوئی تو ایک طرف سے ایک قبیلے نے کھینچا، دوسری طرف سے دوسرے قبیلے نے کھینچا، یہاں تک کہ بچے کے ہاتھ اکھڑ گئے اور اس طرح سے بچے کو ایک قبیلے والے لے کر چلے گئے، ماں کو ایک قبیلے والے لے کر چلے گئے اور شوہر مدینے کی طرف چلے گئے۔ اس طرح سے بیٹا الگ، باپ الگ، بیوی الگ۔ ام سلمہ کا حال یہ بیان کیا گیا کہ وہ اس مقام پر روزانہ آتی تھی جہاں پر بیٹا اور شوہر بچھڑ گئے تھے اور روزانہ وہاں کر رویا کرتی تھی۔ 1 سال تک کہ انہوں نے وہاں آ کر روتے ہوئے اپنا وقت گزارا۔ اس کے بعد ان کے بھائی نے ان کو دیکھا، ان پر رحم آیا، قبیلے والوں سے سفارش کی
اور پھر بعد میں ان کا بیٹا ان کو حوالے کیا گیا. اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ طیبہ گئے. بڑا تفصیلی واقعہ ہے. اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو راستے میں مکے والوں نے روک دیا, کہا کہ جب تم روم سے آئے تھے تو تم فقیر تھے, غریب تھے, مفلس تھے, سارا مال تم نے مکے میں کمایا ہے, اس مال کو لے کر تم مدینے نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا کہ تمہیں مال چاہیے. اپنا سارا مال مکے والوں کے حوالے کیا اور تنہا تنہا نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے مدینہ طیبہ. ایک ایک صحابی کا واقعہ ہے, ہجرت کا ایسا عظیم الشان واقعہ ہے جس کو تاریخ کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے. اس لیے مسلمانوں کے کیلنڈر اور مسلمانوں کی تاریخ اور سال کا آغاز ہجری سے کیا جاتا ہے. حاضرین کرام, یہ چند واقعات تفصیل سے کتابوں میں آپ پڑھیے, سیرت کی کتابیں پڑھیے, تاریخ کی کتابیں پڑھیے اور قرآن کی تفسیر میں وہ حصے پڑھیے جس میں دنوں کا, رات کا, چاند و سورج کی نشانیوں کا تذکرہ آیا ہے, جس سے ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان اپنی آئیڈینٹی رکھتے ہیں. کیلنڈر میں ہماری آئیڈینٹی ہے, تہذیب میں ہماری آئیڈینٹی ہے, لباس میں ہماری آئیڈینٹی ہے, اور ہمارے رہن سہن میں, ہمارے عقیدے میں, ہر چیز میں ہماری آئیڈینٹی ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جب دن اور تاریخ لکھی جا رہی ہے تو ہم عیسائیوں کی تاریخ کو کیوں لکھیں, ہم اپنی تاریخ الگ بنائیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں اپنے دور خلافت میں یہ ہجری تاریخ کو بنیاد بنایا اور اسی سے اب جو سال چل رہا ہے, جس کا اسی محرم میں آج سے 20 دن پہلے آغاز ہوا, 1433 ہجری یہ چل رہی ہے. اور چاند کی یہ 20 تاریخ ہے. یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چاند کی تاریخوں کو بھی یاد رکھیں. ہر مہینے کے آغاز کے ساتھ ہم ڈفرنس کتنا آ رہا ہے دیکھ, اس مہینے میں 4 دن کا ڈفرنس آ رہا ہے. آج دسمبر کی 16 تاریخ ہے اور اس میں 4 دن کو ایڈ کر لیجئے تو پھر محرم کی 30 تاریخ ہے. اس طرح آئندہ مہینے میں جو ڈفرنس آئے گا اس کو ذہن میں رکھ لیجئے تو تاریخ کا یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا